السلام علیکم کلاس. آج ہم نظم گرمی شدت کا بند نمبر 2 کی تشریح کریں گے. بند نمبر 2 کاپی ڈاؤن کریے، میں بول رہی ہوں اور آپ لکھیے. آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر. مردم تھے 7 پردوں کے اندر عرق میں تر، خسخانہ مسا سے نکلتی نہ تھی نظر. گر آنکھ سے نکل کر ٹھہر جائے راہ میں، پر جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں. بند آپ نے کاپی ڈاؤن کیا، پھر وہی ترتیب ہے. آپ نے پہلا جو حوالے شاعر لکھیں گے، جو کہ میں آپ کو بند نمبر 1 میں لکھا چکی ہوں، اور اس کے علاوہ پھر آپ تعارف شاعر وہی لکھیں گے جو بند نمبر 1 میں لکھوایا جا چکا ہے. اب میں آپ کو اس کی تشریح جو ہے وہ لکھواتی ہوں. تشریح لکھیے اور کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ نوٹ کر لیجیے، جو ہم حل لغات کے طور پہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو خسخانہ مسا، خسخانہ مسا آنکھ کی پلکیں. خسخانہ مسا کسے کہتے ہیں؟ آنکھ کی پلکوں کو. یہ یاد رکھیں، MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے. خسخانہ مسا ڈیش کو کہتے ہیں. 3-4 آپشن دے سکتے ہیں، وہ پلکیں، آنکھ، ہونٹ، کچھ بھی. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کے معنی یاد رکھنے ہیں. خسخانہ مسا آنکھ کی پلکیں. ٹھیک ہے. اچھا. آب رواں بہتا پانی. آب رواں بہتا پانی. اچھا، اب اگلا لفظ دیکھیے. آبلے چھالے پائے نگاہ. پائے نگاہ نظر کے پاؤں. پائے نگاہ نظر کے پاؤں. ٹھیک ہے. اب آب رواں بتائے تھے آپ کو، بہتے پانیوں کے تھے. آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، یعنی کہ پانی جو ہے وہ کھول گیا تھا. کس کا پانی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ دریائے فرات. پہلے سمجھ لیجیے اور پھر لکھیے. یہاں بات ہو رہی ہے دریائے فرات کے پانی کی. تو دریائے فرات کا جو پانی تھا، اتنی شدید گرمی کا عالم تھا. کس دن؟ عاشورے والے دن. کس کی بات ہو رہی ہے؟ مندرجہ بالا بند میں. وہ جب ہم لکھیں گے تو پوری طریقے سے لکھیں گے، لیکن ابھی سمجھ لیجیے کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ عاشورے کی بات ہو رہی ہے. کون سے مقام کی بات ہو رہی ہے؟ مقام کربلا کی بات ہو رہی ہے. کون خیمہ زن ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کے ساتھ خیمہ زن ہے. وقت کون سا ہے؟ دوپہر کا وقت ہے، اور گرمی اپنے عروج پر ہے. انتہائی شدید گرمی، جس کا ہم پہلے بار میں تذکرہ کر چکے ہیں. انتہائی شدید گرمی کا عالم ہے کہ دریائے فرات کا پانی کھول رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ہے. اور آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانور جو تھے وہ منہ میں پانی، مستقل اپنے منہ کو پانی میں ڈبو رہے تھے. گرمی کی وجہ سے جانور دریائے فرات میں، اور جہاں کہیں بھی وہاں پانی تھا، اول تو پانی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ گرمی کی شدت اتنی تھی کہ کہیں بہتا پانی ان کو نظر آ جاتا. ٹھیک ہے. تو جانور کیا کرتے تھے؟ وہ اس میں منہ ڈال کے ٹھنڈک کے لیے منہ ڈالتے تھے. جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر. طائر کسے کہتے ہیں؟ پرندوں کو. اور جنگل میں کیا عالم تھا اس وقت؟ جنگل کا یہ عالم تھا کہ ظاہر صحرا تھا، کربلا کا میدان تھا، تو آس پاس سبزہ، جنگل، جھاڑیاں، جو کچھ بھی تھا. تو پرندے جو وہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ گرمی بہت تھی اور وہ چھپ جاتے تھے درختوں کی چھاؤں میں، پیڑ کی چھاؤں میں. وہ چھپنا چاہتے تھے، گرمی کی شدت سے بچنا چاہتے تھے. مردم تھے 7 پردوں کے اندر عشق میں تر. مردم انسان، پھر جانور کی بات ہو گئی. اب مردم کس کی بات ہو رہی ہے؟ انسان کی. 7 پردوں کے اندر عرق میں تر. 7 پردوں کے اندر، یعنی کہ جو لوگ خیمے کے اندر تھے، جو لوگ پردہ نشین تھے، ٹھیک ہے، وہ عرق سے تر تھے، یعنی کہ جو ہے وہ پسینے سے تر تھے. اتنا پسینہ تھا، اتنی گرمی تھی، اتنی گرمی کی شدت تھی کہ پسینے سے جو ہے وہ تر تھے، وہ گیلے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. عرق سے مراد یہاں پر پسینہ ہے. اچھا، اب بتا رہے ہیں خسخانہ مسا سے نکلتی نہ تھی نظر. خسخانہ یعنی کہ آنکھ نہیں کھل رہی تھی. آنکھوں کے ارد گرد کیا ہے؟ پلکیں ہیں. خسخانہ مسا پلکیں. اور آنکھ جو ہے وہ اتنی چندیا، جیسے آپ بہت زیادہ سورج کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ پاتے ہو؟ نہیں دیکھ پاتے. آپ کی نظر، آپ کی نگاہ پلکوں پہ آ کر رک جاتی ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے. تو اسی طریقے سے بتا رہے ہیں شاعر کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے
کہ نظر جو تھی، نگاہ جو تھی، پلکوں سے زیادہ آگے دور جا ہی نہیں سکتی تھی. سورج اتنا زیادہ تپ رہا تھا، اتنی زیادہ اس سے جو ہے گرمی نکل رہی تھی. گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آب لے پائے نگاہ میں. اور اگر ایسی صورت میں آنکھ سے اتفاقاً کوئی آنسو نکل پڑے تو ٹھہر جائے راہ میں، یعنی کہ وہ پلکوں کے ارد گرد پائے نظر، پائے نگاہ. کیا ہوتا ہے پائے نگاہ؟ کہ میں نے آپ کو نظر کے پاؤں، نظر کے اطراف، نگاہ کے اطراف، ٹھیک ہے، وہاں پر کیا ہو جائے؟ چھالے پڑ جائیں. کس کی وجہ سے؟ دیکھیے آنکھوں کا پانی تک اتنا گرم ہے، پسینہ گرم ہے، پسینے سے جسم جو ہے وہ بالکل تر ہو چکا ہے، اور پھر جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے کہ اگر وہ پانی نکل پڑے تو وہ گرم ہے. اب میں تشریح آپ کو ڈکٹیٹ کراتی ہوں، تو میں نے آپ کو سمجھا دیا، اب میں ڈکٹیٹ کرا رہی ہوں تشریح، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو جائے گی. تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا آپ کو، اور پھر تشریح لکھ سکتے ہیں آپ. اب لکھیے، مندرجہ بالا بند میں میر انیس کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی. کس دن؟ عاشورے والے دن. مقام کربلا میں، میدان کربلا میں اتنی زیادہ تھی کہ پیاس بجھتی نہ تھی. ٹھیک ہے، پیاس بجھتی نہ تھی، یعنی کہ بار بار جو ہے پانی پینے کو دل چاہتا تھا، انسانوں کا بھی اور جانوروں کا بھی. جانور بہتے ہوئے پانی سے منہ ہی نہ اٹھاتے تھے. پرندے جنگل میں سایہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر چھپتے پھرتے تھے. انسان اس گرمی میں 7 پردوں کے سائے میں بیٹھا تھا. جو انسان اس گرمی میں اگر 7 پردوں کے سائے میں بیٹھا تھا تو وہ بھی پسینے میں غرق ہو رہا تھا، پسینے میں تر ہو رہا تھا. کہیں جائے امان نہ تھی، کہیں پناہ نہ تھی. گرمی کی حدت اتنی زیادہ تھی کہ نظر بھی پلکوں کا سایہ چھوڑ کر دور تک نہ جاتی تھی. اور اگر غلطی سے پلکوں کے پردے سے نظر باہر نکل جاتی تو راستے ہی میں ٹھہر جاتی، آگے جانے کی اس میں ہمت نہ ہوتی، اور نظر کے پاؤں میں بھی آبلے پڑ جاتے تھے. ایک تو یہ معنی ہو گئے، یہ تشریح ہو گئی. دوسرے یہ کہ آبلے پڑ رہے ہیں تو مطلب آنسو جو تھے وہ بھی گرم تھے، صحیح ہے، اور جب وہ پلک سے باہر نکلتے تو جس پر گرتے وہاں پر چھالے پڑ جاتے. یہ بھی معنی نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، جو معنی میں نے بتایا وہ بھی نکلتے ہیں، اور تشریح میں یہ بھی نکلتے ہیں. صحیح. اچھا، اب بند نمبر 3 میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ کاپی ڈاؤن کریے. کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک نقل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار. گرمی یہ تھی کہ زیت سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرے مطبوع زرد تھے. اچھا، کوسوں دور، شجر درخت، گل پھول، برگ و بار کیا معنی ہیں؟ پتے اور پھل. نقل کھجور کا درخت، اور پھر اگلا لفظ ہے آپ کے پاس جی زندگی. چہرہ مطبوع زرد تھا، لکھ لیں، چہرہ مطبوع مطلب ایسا چہرہ جیسے کہ
دیخ والا چہرہ، چہرے متفوق کہتے ہیں دیخ کے جو مریض ہوتے ہیں، ٹیوبرکلوسس کے مریض ہوتے ہیں، ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں، ان کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ زرد ہوتا ہے، کیونکہ خون جسم میں نہیں ہوتا اس وجہ سے. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو ہر لغات بتا دیے، لفظ کے الگ الگ سے میں نے آپ کو بتائی تاکہ آپ کو کرنے میں آسانی ہو. اور میں تشریف بولنے لگی ہوں. ٹھیک ہے، کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھا نہ برگ و بار، یعنی کہ دور دور تک کسی بھی درخت میں پھول نہیں تھا، نہ پتے تھے، نہ کوئی پھل تھا، یعنی کہ ہر درخت جو ہے وہ جل گیا تھا شدت گرمی سے، اتنی زیادہ گرمی تھی. اور ایک ایک نخل کھجوروں کے جو درخت تھے، وہ ایک ایک جو کھجور کے درخت تھے وہ چنار بن گئے تھے. ٹھیک ہے، ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبزہ زار، نہ ہی کوئی پھول مسکراتے تھے. یعنی ظاہر سے جب بہار ہوتی ہے تو ہوا چلتی ہے، گرمی نہیں ہوتی ہے، تو پھولوں کی شاخیں جو ہیں وہ ہلتی جلتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ پھول مسکرا رہے ہیں، اور پھولوں کی خوشبو جو ہے وہ بکھر جاتی ہے، پھول مہکتے ہیں، اور سبزہ بھی وہ بھی ہلتا ہے، سبزہ ہریالی. کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار، یعنی کہ ہر شاخ پر جو ہے وہ کانٹے ہی کانٹے ہوئے تھے، پھولوں کا وجود ہی نہیں تھا، پھول تھے ہی نہیں، پھول تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے، پھول جو تھے وہ تھے ہی نہیں. باردار پھل پھول، پھل پھولدار، باردار پھل پھولدار. صحیح. گرمی یہ تھی کہ زیز سے دل سب کے سرد تھے، اتنی زیادہ گرمی تھی کہ زندگی سے لوگ اکتا گئے تھے، زندہ رہنے کی خواہش ہی رہتی، توبہ ہے ایسے کہتے ہیں نا، اس طرح حال تھا. پتے بھی مستے چہرے متفوق، ہر پتا زرد ہو گیا تھا. زرد کی مثال کیا دی ہے انہوں نے؟ کیسے زرد تھے؟ جیسے دیکھ کا جو مریض ہوتا ہے، ٹی بی کا جو مریض ہوتا ہے، اس طرح. اب آپ تشریح لکھیے، تشریح کی ہیڈنگ دیجیے. میں سمجھا دیا آپ کو. تشریح لکھیں گے تو حوالہ شاعر لکھیں گے، حوالہ تعارف شاعر لکھیں گے. ٹھیک ہے، جسے پہلے والے بند میں کرایا سیم ایز اٹ از. اب ہم تشریح کرواتی ہوں، ڈیٹیٹ کروا رہی ہوں میں آپ کو. مندرجہ بالا بند میں شاعر گرمی کی شدت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کئی سو میل کسی درخت اور پودے میں پتے، پھول اور پھل نظر نہیں آتے تھے. ایک ایک درخت و پیڑ گرمی کی تمازت، سے لکھیے تمازت، گرمی کی تمازت سے جل رہا تھا. جان لیوا گرمی تھی. کوئی پھول ہنستا مسکراتا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا، کہیں کوئی سبزہ و شاداب تر و تازہ نہیں لگتا تھا. درخت اور پودوں کی پھل و پھولدار شاخیں بھی کانٹے جیسی چبھ رہی تھی. غرض کی گرمی سے ہر کوئی بیزار تھا. سب چیزیں اور ارد گرد کا ماحول کاٹنے کو آ رہا تھا. سب کے دل بجھے ہوئے تھے. پتے بھی تپش سے زرد ہو گئے تھے، جیسے دیکھ کے مریض کا چہرہ زرد ہوتا ہے. اس طرح سے میں نے آپ کو بند نمبر 2 کی پہلے کروائی تھی، اور بند نمبر 3 کی بھی تشریح کرا دی. اب صرف آپ کا رہ گیا ہے ایک بند نمبر 4. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بند نمبر 4 کی تشریح اور مشکل سوال جواب کراؤں گی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.